اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود حاضر خدمت ہوں۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ طریق لبیک کے ٹکٹ پر شریف فارم راہ ولی وارڈ نمبر 5 سے امیدوار ہیں۔ وہ ایک سیاسی اور سماجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور بیسیکلی جموں کشمیر کے ریفیوجی ہیں۔ ان کے آباء و اجداد اور پاکستان کے اندر آ کے بسیرا کیا اور پچھلی 2-3 دہائیوں سے شریف فارم راہ ولی میں اپنے سیاسی اور سماجی کاموں میں سرگرم عمل ہیں۔ اور میری مراد پاکستان تحریک لبیک کے ٹکٹ ہولڈر مرزا معروف بیگ صاحب ہیں۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ مرزا معروف بیگ صاحب ہیں، جو طریق لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ وارڈ نمبر 5 کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ کے جو 12 ستمبر کو انتخابات ہو رہے ہیں ان میں وہ پاکستان طریق لبیک کے امیدوار ہیں۔ جی مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا ہارٹ ٹاک کے لیے۔ تو کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ جناب۔ اچھا، سب سے پہلے مرزا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ پروفیشنل طور پہ کیا کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور سیاست میں کیوں آئے؟ میں ایک وکیل ہوں بیسیکلی۔ سیاست میں اس لیے میں آیا ہوں کہ میں عوام کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکوں، فلاح بہبود کا میں کام کر سکوں۔ اس لیے کہ میرے علاقے کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کے لیے میں عرصہ 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں عوام کی بھرپور طریقے سے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ آپ پروفیشنل طور پہ ایک لائر ہیں جی، اور پریکٹس بھی کرتے ہیں جی، اور پروفیشنل بھی آپ کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے۔ جی۔ تو یہ تو بہت مصروفیت والا کام ہے، تو اس میں سے کیسے ٹائم نکالیں گے آپ اس سیاسی جدوجہد کے لیے؟ میں نے اپنے گھر میں 5 مرلے کے مکان میں ایک دفتر بنایا ہوا ہے کہ جو ہر وقت کھلا رہتا ہے اور عوام کی خدمت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ہفتے میں 3 دن یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنتا ہوں اور لوگوں کے کام فی سبیل اللہ میں کرتا ہوں۔ صحیح، یعنی پچھلے 1 دہائی سے 10 سال سے آپ کی یہ روٹین کی جی، اللہ کے فضل و کرم سے جی میری روٹین ہے یہ۔ صحیح۔ آپ جو ہیں بیسیکلی ایک سماجی اور سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ جی۔ آپ کا قبیلہ اس علاقے میں سیاسی طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ جی۔ آپ کے بے شمار فیملی ممبر مختلف اور تنظیموں کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ پچھلے الیکشن میں بھی آپ کی فیملی کے فرد الیکشن میں تھے۔ جی۔ تو اس دفعہ آپ آئے۔ آپ بیسیکلی ایک تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پچھلے 10 سال سے کام کر رہے تھے۔ جی۔ تو آپ نے اس دفعہ بھی ٹکٹ اپلائی کی، پچھلی دفعہ بھی۔ جی۔ تو اس دفعہ آپ نے کوئی ٹکٹ نہیں دی، پچھلی دفعہ بھی آپ نے اس دفعہ پارٹی بدل کے ایک نئی پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کر دی۔ جی۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ اصل میں یہ ہے کہ میں نے پارٹی ٹکٹ ضرور اپلائی کیا میں نے، لیکن میں نے مشروط ٹکٹ میں نے اپلائی کیا تھا کہ میرے کنٹونمنٹ بورڈ کے صدر ہیں ہمایوں رشید صاحب، جی۔ ان کے ساتھ میرے عرصہ 6 ماہ سے مذاکرات چل رہے تھے کہ راضی نامے کے بغیر میں پارٹی کا ٹکٹ کا امیدوار نہیں ہوں۔ صحیح۔ اگر راضی نامہ ہو جاتا ہے تو میں پارٹی کے ٹکٹ کا امیدوار ہوں، میں ورنہ میں پارٹی کے ٹکٹ کا امیدوار نہیں ہوں۔ صحیح۔ تو اچانک سے آپ نے پارٹی چھوڑ کے ایک نئی پارٹی مذہبی جس کے اوپر ملکی سطح پر بین ہے کہ اس کو بین کر دیا گیا، تو آپ نے اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ طریق لبیک بیسیکلی یہ ایک سیاسی جماعت ہے، یہ بین نہیں ہے۔ بین ہوتی ہے اصل میں الیکشن کمشنر آفس سے۔ اس کو صرف گورنمنٹ آف پاکستان نے کل
کالعدم قرار کیا جی جی ہوا ہے، لہذا جتنی دیر تک اس کی ڈکلریشن الیکشن کمیشنر آفس سے یا سپریم کورٹ سے نہیں ہوتی اتنی دیر تک یہ نشانات بھی الاٹ کریں گے، اور یہ کسی قسم کی کوئی کالعدم تنظیم نہیں ہے۔ یعنی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی جی بالکل لے سکتی ہے، اور پاکستان کے ہر سیاسی اور سماجی کام میں حصہ لے سکتی ہے۔ اس سے قبل بھی طریق لبیک نے پنجاب سے الیکشن کنٹسٹڈ جی جی کیا، اس کا رزلٹ بھی باقاعدہ سیالکوٹ سے اناؤنس کیا گیا، اور پورے کشمیر میں بھی طریق لبیک نے کافی ووٹ بینک لیا، اور ان کے رزلٹ بھی موجود موجود ہیں۔ طریق لبیک میں شامل ہونے کی بڑی وجہ کیا بنی؟ میرا راضی نامہ نہ ہونا بس۔ اور طریق لبیک کے علاوہ بھی تو اور جماعتیں تھیں، تو آپ نے اس کو کیوں چوز کیا؟ میں نے اس لیے اس کو چوز کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے صدقے شاید میری آخرت اور میرے والدین کی آخرت بہتر ہو سکے۔ صحیح۔ ان کا کون سی منشور کی وہ بات جو آپ کے دل کو لگی، جو آپ چاہتے ہیں کہ میں تمام وارڈ کے، تمام ملک کے کونے کونے تک پہنچا سکوں؟ ایک ہی نعرہ ہے، لبیک لبیک لبیک، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کہ مجھے یہ دل میں یہ کھا گیا تھا نعرہ کہ لبیک لبیک لبیک، یہ مجھے اتنا پسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے صدقے میں جس کے پاس بھی میں گیا ہوں اس نے مجھے آمین کہا ہے، اور بھرپور طریقے سے آمین کہا ہے، کہ یہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو لوگ سوئے بھی ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاگ جاتے ہیں اور بھرپور طریقے سے میری کمپین کرتے ہیں۔ صحیح۔ لبیک یا رسول اللہ ایک مذہبی جماعت بھی ہے اور ساتھ سیاسی ونگائی بھی ہے۔ کیا پاکستان میں مذہبی لوگوں کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا اور ان کو ووٹ لوگ نہیں دیتے؟ اس کے باوجود آپ نے سیاسی کیریئر اپنے کو ایک مذہبی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، طریق لبیک کا وہ ووٹ بہت زیادہ ہے، لیکن خاموش ووٹ ہے، ان کو جگانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ کو امید ہے کہ 12 ستمبر کو کرین کے نشان پہ لوگ مور لگائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو خاموشی سے ووٹ کرین کو اور طریق لبیک کو دیں۔ صحیح۔ مرزا معروف بیگ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے مرزا معروف بیگ صاحب ہیں، جو پاکستان تحریک لبیک کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر 5 راولی شریف فارم سے ان کا حلقہ ہے، گجرانوالہ کینٹ، وہاں سے امیدوار ہیں۔ جی مرزا صاحب، جی سر، آپ کا جو حلقہ ہے اس طرح تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، جی نئی حلقہ بندی میں ووٹ بھی 5000 کے قریب ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حلقے کے اندر کوئی فرق پڑے گا سیاسی طور پر؟ سر، یہ سیاسی طور پہ جو ووٹوں کی تعداد ہے یہ 8300 ہے۔ صحیح۔ اس کے 2 پولنگ اسٹیشن ہیں، ایک پولنگ ہے 4100 کا شریف فارم راولی کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پولنگ ہے شریف فارم اور سلامت پورے کا، وہ تقریباً 4200 کا پولنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پولنگ ہے، تو بھرپور طریقے سے، خاموشی سے، صبر و تحمل سے، کہ کسی قسم کا کوئی ہلا گلا نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کو الیکشن سمجھ کے چلنا چاہیے، کہ اس میں کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے موقف کو پیش کریں، اپنے موقف کو بیان کریں اور اپنے ووٹر کو قائل کریں اور اپنے ووٹر کی اچھا مرزا صاحب، جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں جی یہ دوسری دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعتی بیس پہ ہو رہے ہیں، جی کیا آپ سمجھتے ہیں جو بلدیاتی انتخابات ہے یہ پارٹی نشان سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ زیادہ تر برادری یا دھڑا بندی کے ووٹ نہیں ملتے لوگوں، یا ذاتی کردار کی وجہ سے بھی ملتے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن میں سب سے پہلی چیز وہ
چیز ہوتی ہے کہ محلہ جو ہوتا ہے یہ ساری برادری سمجھی جاتی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ گلی محلہ آپ اس کو اپنی برادری کے طور پر شامل کریں گے، کیونکہ جب آپ اپنے گلی محلے کا کام کرتے ہیں تو وہ سارے آپ کی برادری میں شامل ہو جاتے ہیں. برادری بیسیکلی ایک شناخت ہے. بیسیکلی ہم سارے مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے صدقے میں نے اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ طریق لبیک کے لیے پیش کیا ہے، اس لیے کہ میری آخرت، میرے علاقے کی آخرت، میرے والدین کی آخرت بہتر سے بہتر ہو سکے. صحیح. طریق لبیک آپ کے پاس کیا منشور ہے کہ لوگ طریق لبیک کے ٹکٹ پہ آپ کو ووٹ دیں؟ آپ تو پچھلے کئی سالوں سے ایک سیاسی جماعت کے کارکن کے طور پر سامنے تھے. پہلے تو میں آپ کو طریق لبیک کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ میں کر دیتا ہوں. طریق لبیک کا جو مین منشور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کرنا. صحیح. اور لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا اور دین کی طرف چلانا کہ آج آپ طریق لبیک کے ساتھ چلتے ہیں تو کل یہی چلنے والا اثر آپ کا ثابت کرے گا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کے ساتھ جا کر میں نے ووٹ مانگا. یہ آپ کی وہ پہچان بنے گی کہ کیا آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے. یہ دین کے لوازمات ہیں سارے کے سارے بطور طریقے لبیک کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے اور دین کی فلاح بہبود کے کام کرنے کے لیے. صحیح. یعنی نظام زندگی آپ بلدیاتی انتخاب پہلا سٹیپ ہے. جی پہلا کہ یہاں سے آپ لوگ جیتیں گے جی، اور پھر آگے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی جو ہے انشاءاللہ ضرور جیتیں گے. ملک کے اندر ایک اسلامی نظام حکومت لانا چاہ رہے ہیں. جی انشاءاللہ ضرور. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے. جی ہاں جی. صحیح. آگے جو ہے بلدیاتی انتخابات میں پیسے کا زور پہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں، جب بڑی برادری کے زور پہ الیکشن لڑتے ہیں. آپ کی اس علاقے میں اتنی بڑی برادری نہیں ہے اور آپ کے مرد مقابل پیسے والے لوگ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں شخصیات ہوتی ہے. سب سے بڑی شخصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ سارے مسلمان اگر اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے. پیسے کی ضرورت نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے سیاست میں؟ پیسہ نہیں ہے ضروری. لوگ سیاست میں آتے ہیں پیسے کے لیے، اپنے پیسے کو ڈبل کرنے کے لیے، کئی گنا بڑھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، یا شہرت کے لیے. آپ کیا سوچ کیا؟ میں نہ شہرت کے لیے ہوں اور نہ ہی میں پیسے کے لیے ہوں. میں صرف اور صرف عوام کی خدمت کے لیے ہوں. میں نے عرصہ 10 سال میں بطور پی ٹی آئی میں لیبر سیکٹری ڈیولپمنٹ پنجاب ہوں، اور میں نے فلاح کے لیے اتنے کام کیے ہیں کہ میں اگر ڈیٹیل بیان کروں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے وارڈ نمبر 5 اور سابقہ وارڈ نمبر 10 میں کہ جو ثابت کر سکے کہ پی ٹی آئی کے لیے ان لوگوں نے کیا کام کیا. سب سے پہلا میرا کام ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہیلتھ کارڈ دیے تھے. ٹھیک ہے. میں نے 534 لوگوں کو 7,32,000 روپے کا ہیلتھ کارڈ دیا. بنوا کے دیا میں نے. ٹھیک ہے. اسی آفس میں بیٹھ کے میں نے دیا. میں نے اسی گھر میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کورونا کے وقت 400 لوگوں کو 12,000 روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان سے لے کے دیا ہے جو مستحق تھے. اس کے بعد میں نے ابھی ریسنٹ تمام وارڈ نمبر 5 کا سروے کروایا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں کہ جن کے لیے بچوں کے اسکول کے لیے تعلیم ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، 12,000 روپے ہے. اگر میرے مد مقابل کسی نے بھی کوئی کام کیا تو وہ ڈیٹیل لے کے آپ کے سامنے پیش ہو جائے. صحیح. یعنی آپ نے بغیر کسی لالچ کے صرف خدمت خلق کے جذبے سے کہ آپ نے یہ رفائی کام کیا. میں نے خدمت خلق کے لیے تمام اہل علاقہ کا بطور فرد واحد میں نے ان کا کام کیا. آج تک میں کسی سے روادار نہیں ہوں،
کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جو میرے پاس آیا ہے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کام کر کے بھیجا ہے. صحیح. آپ کے قبیلے کے بے شمار لوگ مختلف برادریوں میں جماعتوں کے اندر بھی ہیں. جی. وہ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے. جیسے آپ مثال دے رہے ہیں کہ کبھی یہ نہیں پوچھا کس برادری سے ہے, کس جماعت سے ہیں, پھر خدمت کے جذبے سے آپ نے کام کیا. میں نے بطور خدمت خلق اپنے اہل علاقہ کا کام کیا. میرے لیے یہ اہل علاقہ ہی میری برادری ہے. صحیح. آنے والے انتخابات میں آپ کے مرد مقابل بڑی جماعتوں کے, جن کو بڑی جماعت کہا جاتا ہے یا مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے, راولی پھر پاکستان تحریک انصاف اقتدار کی پارٹی ہے اور کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ایک مذہبی اور ایک سیاسی نئی تنظیم آپ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر پلیٹ فارم ہے. بہتر پلیٹ فارم کے ساتھ اتنے لوگوں نے مجھے اٹیچ کیا ہے, پسند کیا ہے. گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا. خاموش ووٹ اتنی تعداد سے باہر نکلے گا کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ 12 ستمبر کو کرین کی کامیابی آپ کو یقینی نظر آتی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرف کرین ہی کرین ہوگا. پچھلے ادوار میں یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے تھے اور پہلے بھی یہاں سے مختلف جماعتوں کے لوگ, غیر سیاسی لوگ بھی جیتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وہ فرائض جو ان کی ذمہ داری تھے پورے کیے ہیں؟ علاقے کے مسائل اگر نہیں کیے تو کون سے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکتے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی خادمے صرف 2 ہی کام ہوتے ہیں. ایک تو گلی نالے کی صفائی کا ہوتا ہے, دوسرا جہاں پر جو لوگ کچرا پھینک جاتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے انتظامات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہمارے جو بھی سابقہ کونسلر ہیں وہ اس کام کو کرنے کے لیے ناکام رہے ہیں. صحیح. لوگوں کا یہ ہے کہ آپ پروفیشنل طور پر شہر سے باہر رہتے ہیں عام طور پر, اور آپ جب موجود نہیں ہوں گے تو ہم اپنے مسائل, اپنی معاملات کس سے ڈسکس کریں گے؟ تو آپ کو کس لحاظ سے ووٹ دیں؟ میرا آفس ہر وقت کھلا رہتا ہے. میرے 2 بیٹے ہر وقت آفس میں موجود رہتے ہیں اور ہفتے میں 3 دن میں یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے ڈائریکٹ مسائل سن کے اسی وقت ان کو اللہ کے فضل و کرم سے کام کروا کے دیتا ہوں. صحیح. یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی آج تک شخص وارڈ نمبر 5 سے کہہ دے کہ ہم نے مرزا معروف بے کو کوئی کام کہا ہے تو اس نے کام نہیں کیا, ایک فرد بھی میرے سامنے لے ہیں. صحیح. یہاں پہ سیاست لوگ کرتے ہیں, خود ہی پرچہ کرایا, خود ہی خارج کروایا, لین دین کی سیاست کرتے ہیں, مختلف منشیات فروشوں کی, رسا گیروں کی. کیا ایسی سیاست, ایسے کلچر کو فروغ دیں گے آپ؟ بالکل نہیں دوں گا میں. بالکل نہیں دوں گا. اگر کوئی اس لالچ میں آپ کے ساتھ سپورٹ کرے کہ یہ وکیل ہے, یہ ہمارے غلط کاموں میں سپورٹ کرے گا, تو کیا اس کی سپورٹ قبول کر لیں گے؟ بالکل قطعاً نہیں. نہ ہی تو میں کسی رسد گیر کی میں سپورٹ لوں گا اور نہ ہی میں کسی قادیانی کی سپورٹ لوں گا. صحیح. یہاں پہ غیر مسلم بھی ہوں گے, کمیونٹی کے لوگ بھی ووٹر ہیں, تو ان کے لیے کیا منشور میں آپ کے؟ اہل کتاب کی حد تک میرا مال جان بھی حاضر ہے. صحیح. اس کے علاوہ یعنی اور کوئی سپورٹ نہیں ہوگی کسی سے؟ غلط سپورٹ نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کروں گا. صحیح. اس علاقے کے وہ چیدہ مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں حل نہیں ہو سکے, وہ ذرا ہمارے ناظرین کے سب سے بڑا مسائل ہے کہ یہاں کا کچرا. صحیح. یہاں سے کچرا پراپر طریقے سے اٹھایا نہیں جاتا. صحیح. اور نہ ہی کوئی ایسے ورکر کنٹونمنٹ بورڈ ایسے خیر کرتی ہے, کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا ہے, وہ اس علاقے تک پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر سب سے بڑا مسائل کچرا اور گلی کی صفائی کا ہے, اور ریلوے لائن کی طرف ایک چھوٹی سی سروس روڈ ہونی چاہیے, اور بچوں کا یہاں سے بہتر سکول ہونا چاہیے. ایک یہاں پر پرائمری سکول ہے اور دوسرا لیڈیز کا ایک گودام کا سکول ہے جو کہ ریلوے کی عمارت ہے. اس کے لیے میں بھرپور کوشش کروں گا کہ ریلوے کی عمارت کو بہتر سے بہتر کرواؤں, اور جو
پرائمری اسکول ہے اس کو مڈل بلکہ میں خائی تک لے کے جاؤں. ٹھیک ہو گیا. اس علاقے کے 2-3 میجر مسائل یہ ہیں کہ ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کی راہ ولی کے اندر بچوں کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. ہر وارڈ سے بچوں کا نوجوانوں کا مطالبہ کہ ہمیں پلے گراؤنڈ دیا جائے. اور دوسرا صحت کے حوالے سے ایک ڈسپنسری ہے, اس کو بھی نام ہاسپٹل کا, لیکن وہاں پہ کوئی بھی طبی سہولت وہ میسر نہیں ہے کہ جو ہاسپٹل کی ہونی چاہیے. ایمرجنسی میں لوگوں کو سٹی جانا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کے منشور میں کوئی آپ کے رکھا ہوا ہے کوئی بات؟ اس کے لیے ہم بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ ہم اپنے طور پہ اپنے علاقے میں ایک اچھی سی ڈسپنسری کا قیام کریں اور کنٹونمنٹ بورڈ کے ہاسپٹل کو وسیع سے وسیع کروائیں. صحیح. یہاں پہ لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہیں, یعنی گلیوں کے کام ہیں, اس کے علاوہ سیوریج کا کام ہے, پینے کا صاف پانی کے حوالے سے بھی بڑے مسائل ہیں آپ کی وارڈ کے اندر. اس حوالے سے کہ آپ کے منشور میں کوئی منصوبہ بندی ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک یہاں پر بڑے ٹینک کا بندوبست کریں کہ جس کی وجہ سے تمام علاقے کو صاف پانی میسر ہو. ٹھیک ہو گیا. تو سیوریج کے حوالے سے کوئی پلاننگ؟ سیوریج کے حوالے سے بھی پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم سیوریج کی پائپ لائن کو بہتر سے بہتر ڈلوائیں, اور ایک ہم نے کوشش کی ہے, کر بھی رہے ہیں کہ سروس روڈ کے ساتھ ایک بہت بڑی سیوریج لائن بن رہی ہے. صحیح. آپ نوجوانوں کے لیے کوئی میسج کہ وہ طریق لبیک اور نوجوانوں کو جو منشیات کی طرف ہی لوگ آج کے نوجوان اور یا موبائل کی طرف ہی بزی ہیں, کھیل کود کے لیے ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, فیملی کے لیے کوئی پارک نہیں ہے, اس حوالے سے کوئی نوجوانوں کے لیے بہتر سے بہتر ہم پروگرام کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کے لیے ایک بہتر سے بہتر ٹورنامنٹ اسٹیڈیم میں کرواتے ہیں, جہاں پر تمام نوجوانوں کو دعوت دی جاتی ہے اور نوجوانوں کو گائے بغائے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سگریٹ نوشی سے منشیات سے آپ باز رہیں, اس لیے کہ آپ ایک قوم کا سرمایہ ہیں اور اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں کہ آپ نے ہی کمانا ہے اور آپ اپنے والدین کو بہتر رزق کما کر. خواتین کی بھی بڑے مسائل ہیں, بیوہ خواتین ہیں, بے روزگار عورتیں بھی ہیں, جن کے گھریلو مسائل بھی ہیں. اس حوالے سے طریق لبیک کے منشور میں آپ نے کوئی بات رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے طریق لبیک نے ہر گھر میں ایک تو پیغام پہنچانا ہے, دوسرا جو بیوہ اور یتیم بچی ہیں ان کی فلاح بہبود کے لیے طریق لبیک بہت خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. یعنی ان کی کفالت کے حوالے سے, ان کے وظیفے کے حوالے سے بھی بالکل موجود ہے. جی, آج جو میرے مہمان ہیں مرزا معروف بیگ صاحب ہیں, وہ طریق لبیک شریف ہارم وارڈ نمبر 5 سے امیدوار ہیں, اور ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ مرزا معروف بیگ صاحب ہیں, جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں اور وارڈ نمبر 5 سے طریق لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں. جی مرزا صاحب, اس علاقے کے حوالے سے آپ نے کوئی منشور بھی بنایا ہوگا, وہ مسائل بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کو حل کرنے کے لیے اور جن کے لیے آپ ووٹ کی طاقت سے کامیاب ہونا چاہ رہے ہوں گے, وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اس علاقے کے وہ کون سے درینہ مسائل ہیں جس کے لیے وہ آپ کو ووٹ دیں اور سپورٹ کریں کہ آپ اس علاقے کے وہ مسائل حل کر سکیں. فلاح کے حوالے سے میں نے وارڈ نمبر 5 میں اوپنلی بیان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں تھانے کا اور کچہری کا, یہ میں فی سبیل اللہ میں کرتا ہوں. اس کے لیے میں 1 روپے کا بھی کسی سے میں روادار نہیں ہوں. پہلے بھی نہیں تھی, آگے بھی پہلے بھی نہیں ہوں اور آج بھی نہیں ہوں, آنے والے وقت میں بھی نہیں ہوں. صحیح. اور سب سے بڑی چیز ہے یہاں پر رفع عامہ کے لیے ایک تو
فلٹریشن پلانٹ کی بہت کمی ہے، صحیح، جہاں پر کنٹونمنٹ بورڈ کی مشاورت سے کوشش کروں گا میں جتنا بہتر سے بہتر صاف پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ کا یعنی صاف پانی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ کام۔ دوسرا یہاں پر ہوتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے کوشش میں نے کرنی ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی مشاورت سے میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری وارڈ نمبر 5 میں تعمیر کرواؤں، اور اللہ کے فضل و کرم سے گلی محلے کی صفائی بہتری کے لیے سپرے بھی کروایا جائے، اور گلی محلے کی صفائی بھی کروائی جائے، اور کچرا بھی صاف کروایا جائے۔ اور ووٹر سے خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہے، خصوصی طور پہ، کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی میں نے عوام کا کام کیا ہے، آئندہ بھی کام کرتا رہوں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ طریق لبیک کو ووٹ دیں۔ اور نوجوان قیادت کو میرا ایک پیغام ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے صدقے طریق لبیک کو ووٹ دیں، اور اپنی آخرت کو نوجوان، بزرگ، میری مائیں، میری بہنیں بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو طریق لبیک کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے آپ کو طریق لبیک کے لیے پیش کریں۔ طریق لبیک کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے، آپ کے اندر کے جنون سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک نئی تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا آپ اس سے معاشرے کے اندر بھی اس تبدیلی کا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے محلے میں جس بھی ووٹر کو پیغام دیا ہے، اسی نے لبیک 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 کا نعرہ بلند کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا وقت طریق لبیک ہے۔ آپ نے اپنے منشور میں چند جو چیزیں بتائی ہیں، ان میں سکول، ہائی سکول کرانے کے حوالے سے بات کی ہے، بچوں کا اس حوالے سے بات کی ہے، ڈسپینسری کے حوالے سے بات کی ہے، صاف پانی کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی سیوریج کے حوالے سے بات کی ہے، اور خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیاں کوتاہی ہیں پچھلے دور میں، طریق لبیک کے پلیٹ فارم سے آپ وہ کمیاں دور کر سکیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں جیتوں یا میں ہاروں، اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی اس علاقے کے مسائل ہیں ان کو میں حل کروا سکوں۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے اپنی ایوارڈ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں 12 ستمبر کے حوالے سے، الیکشن ڈے کے حوالے سے، تو آپ ہمارے کیمرے کی وساطت سے کہہ سکتے ہیں۔ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصالت سے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کریں، اور طریق لبیک کے پلیٹ فارم سے کرین کے اوپر 12 تاریخ کو اپنی سٹیمپ لگائیں، اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نوجوان قیادت جاگ پڑی ہے۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے مرزا معروف بیگ صاحب تھے، وہ وارڈ نمبر 5 شریف فارم سے طریق لبیک کے نشان پہ، کرین کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی، اور مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔